صحیح مسلم، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ تعالی، ولادت 204 ہجری، وفات 261 ہجری، کتاب الایمان۔ وبه قال حدثني ابو خیثمۃ زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبد اللہ بن بریدۃ عن یحیی بن یعمر تحویل۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیثه قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدۃ عن یحیی بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجين او قال معتمرين فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه اما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شمالي فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ یحییٰ بن یامر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر کے بارے میں بات کی وہ معبد جوہنی تھا۔ ایک بار میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے لیے کے ارادہ سے نکلے تو ہم نے کہا کاش ہماری ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے، ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ہم میں سے ایک ان کی دائیں جانب تھا اور دوسرا ان کی بائیں جانب۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو میرے سپرد ہی کرے گا، اس لیے میں نے خود ہی گفتگو شروع کرتے ہوئے عرض کی، ابو عبد الرحمن، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال ہی ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، کام نئے سرے سے ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے حدیث نقل کی جس کو کتاب الامان ایمان کی پہلی حدیث کے طور پر حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لي اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور اپنے بال اس کے نہایت سیاہ تھے، اس کے اوپر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھا اور پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه۔
مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4، روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتا ہے میں بہت تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب پوچھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب تصدیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے۔ ہمیں تعجب تھا یہ بندہ کون ہے؟ قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت۔ پھر نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، ان کی آسمانی کتابوں کو مانو، سارے رسولوں کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، اور تقدیر خیر اور تقدیر شر کو مانو۔ اس نے کہا جی آپ نے سچ فرمایا۔ قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یوں نہیں کر سکتے تو اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ قیامت کے بارے میں آپ بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تمہیں بھی علم نہیں، اس کا مجھے بھی علم نہیں۔ قال فأخبرني عن اماراتها، کہ یا رسول اللہ کوئی قیامت کی علامات بتا دیں۔ قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ جس وقت صورتحال یہ ہو کہ ماں ایسے ہو جیسے باندی اور بیٹی ایسی ہو جیسے مالک آقا، اور جب تم یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو پاؤں سے ننگے ہیں، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، پیٹ میں خوراک نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور لمبی لمبی اور عمارتیں بناتے ہیں، بکریوں کے چرواہے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں اور اس پر آپس میں فخر کریں۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا، کیا وہ چلے گئے، تھوڑی دیر میں رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإن جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث جبرائیل۔ محدثین اس کو حدیث کا نام رکھتے ہیں ام السنہ، جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں تو اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح قرآن کریم یہ پورے قرآن کریم کا سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے، تو یہ حدیث گویا پوری احادیث کا اور پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے ام السنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ دین کن چیزوں کا نام ہے؟ اسلام 5 چیزوں کا نام، ایمان 6 چیزوں کا نام، اور آگے پھر احسان اخلاق کا تذکرہ کیا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ دین میں ایک عقائد ہیں، پھر اس کے بعد مسائل ہیں، اور پھر اخلاق۔ عقائد سے جہاں بحث اس کو علم العقائد کہتے ہیں، جہاں مسائل ہو وہاں علم الفقہ ہے، اور جہاں اخلاق ہو علم تصوف ہے۔ تو وہ شریعت میں علم الکلام علم العقائد بھی ہے، علم المسائل علم الفقہ بھی ہے، علم الاحسان علم التصوف بھی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں بتا دی گئی، اس لیے اس کا نام ام السنہ ہے۔ تو یہ چونکہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں ایمان کو سمجھانے کے لیے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو میری کتاب دروس الحدیث کے اندر موجود ہے، آپ وہاں پڑھ لیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان بھی مضبوط عطا فرمائے، مسائل کا علم بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی اخلاق بھی ہمارے درست فرما دے۔ میری خواہش ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کم از کم ایک ایسا مرکز بنا دیا جائے جہاں عقائد کی محنت کے لیے درسگاہ ہو، مسائل بتانے کے لیے دارالافتاء ہو،
اور اخلاق کی تربیت کے لیے خانخواہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اسباب عطا فرمائے کہ ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہوں۔